اسے ساری حقیقت معلوم ہوئی تھی کہ زہرا کا تعلق ایک ایسے لڑکے سے بنا تھا جس کے ساتھ وہ نکاح کے وقت بھاگی تھی۔ شاید وہ اسی لڑکی کے ساتھ گئی تھی جس نے بعد میں اسے کوٹھے پر پہنچا دیا تھا، اور ذلت کا یہ صدمہ مولوی شمس الدین برداشت نہیں کر پائے تھے، اس لیے دنیا سے کوچ کر رہے تھے۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ پتھر ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ سب کچھ ایکسپیکٹ کر سکتا تھا، پر زہرا کا کسی لڑکی کے ساتھ بھاگنا نہیں۔ گمان اسے زہرا پر تھا، گمان لہجے میں چور چور ہوا تھا۔ اس نے تو زہرا کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ محبت تو اس نے زہرا کی حیا اور اس کے پردے سے کی تھی، اور نفرت زہرا کی زبان اور دل کے بغض سے کی تھی۔ پر نفرت کی وجہ تو اب بھی قائم تھی، لیکن محبت کی وجہ ختم ہو چکی تھی۔ وہ تنزیہ ہنسا، فون واپس ٹیبل پر رکھا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ آنکھیں موندی تو ماضی تیزی سے آنکھوں کے سامنے ناچنے لگا۔ اپنی ماں کے انتقال کے بعد وہ اپنے دوست رجب کے پاس آیا تھا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، نہ اسے روکنے والی اس کی ماں، لیکن یہ غم اس کے لیے بہت بڑا تھا کہ اس کی ماں اس کی وجہ سے مری تھی۔ اس کی ماں کو یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا تھا کہ وہ غلط کاموں میں پڑ گیا تھا، لیکن اب تو وہ پڑ چکا تھا، اور یہ وہ دلدل تھی جس کے اندر سے وہ نکل نہیں سکتا تھا۔ رجب نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا رجب، یہ سب بہت مشکل ہے، اس نے رجب سے کہا۔ رجب نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے گہری سانس لی اور وہ سگریٹ عالیان کی جانب بڑھائی۔ میں سگریٹ نہیں پیتا، عالیہ نے کہا۔ تو پیو، اس سے تمہیں سکون ملے گا۔ رجب کے کہنے پر عالیہ نے ایک نظر سگریٹ کو دیکھا اور دوسری جانب دیکھنے لگا۔ یہ سگریٹ سکون نہیں دیتی، میں نے اپنے سکون کی چیز چھوڑ دی ہے۔ عالیان کے کہنے پر رجب چونکا۔ ایسی کون سی سکون کی چیز تھی جس کو چھوڑنے کے بعد تم سکون سے رہ نہیں پا رہے؟ کیا کوئی لڑکی کا چکر ہے؟ رجب نے اس سے پوچھا۔ نہیں، کسی کا لڑکی کا چکر نہیں ہے، میں نماز کی بات کروں۔ اس بات پر رجب قہقہ لگا کر ہنسا۔ ارے تو کس نے روکا ہے، پڑھ لو نماز۔ رجب نے فوراً کندھے اچکائے۔ نہیں پڑھ سکتا نماز، پڑھوں گا تو یہ کام نہیں کر سکتا، بہت عجیب سی حالت کا شکار ہو گیا ہوں۔ رجب تمہارے پاس تو بہت پیسے ہیں نا، تم میرا قرض اتار کے اپنے باس کو دے دو، میں تمہارا قرض اتار دوں گا اور مجھے اس کام سے رہائی دلوا دو۔ وہ رجب کے سامنے بچوں کی طرح بولا۔ رجب ہنسنے لگا۔ گرو اپ مین، تم ذرا اپنی دماغی خرابی سے نکل کے باہر دیکھو تو تمہیں اندازہ ہو کہ تم کیا کچھ حاصل کر رہے ہو۔ ایک نظر اس کلب پہ دیکھو، ابھی تم اس پوزیشن پہ ہو کہ تم کسی لڑکی کی جانب اشارہ کرو گے نا تو وہ لڑکی کٹی پتنگ کی طرح تمہاری باتوں میں آ گرے گی۔ تم کسی گاڑی کی طرف اشارہ کرو گے، وہ گاڑی تمہارے لیے آ جائے گی، جو چیز تم چاہو گے تمہیں ملے گی، اور تم یہ سب کچھ چھوڑ کر کیا مڈل کلاس مردوں کی طرح سوچ رہے ہو؟ رجب نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلی اور نفی میں سر ہلایا۔ عالیہ نے بے ساختہ وہاں ناچتی لڑکیوں کو دیکھا، اس سے شدید کراہیت محسوس ہوئی۔ اگلے لمحے ذہن میں زہرا کا سراپا گھوما۔ وہ پردے دار برقعے میں لپٹی نہ جانے کیسی تھی، وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے شدت سے ذہن جھٹکا، وہ زہرا کو بالکل یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیسے جیسے وہ یہاں پرانا ہوتا جا رہا تھا، اس کے سامنے یہاں کے غلیظ کام ایک ایک کر کے کھلتے ہی جا رہے تھے۔ پہلے وہ صرف لوگوں کے اکاؤنٹس ہیک کرتے تھے، فراڈ لنک بنا کر لوگوں کو بیچتے تھے اور ان کا ڈیٹا چراتے تھے، جسے ڈارک ویب پر سیل کرتے تھے۔ پھر اس کے سامنے اغوا کے کیسز کھلے، چائلڈ کڈنیپنگ، مرڈر، یہ سب کچھ اس کے سامنے کھلنے لگا۔ جیسے جیسے وہ اس دلدل میں دھنستا جا رہا تھا، اس کے لیے سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ میں تم سے بعد میں ملتا ہوں، تم میری ذہنی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے، کہ کہتے ہوئے اس نے رجب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ وہ سڑک پر تنہا چلنے لگا، چلتے چلتے نہ جانے کتنی دور آ گیا اور ایک سڑک کے کنارے بیٹھ گیا۔ سڑک پر بیٹھتے اس نے پیچھے سر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ تبھی اس کی نگاہ برابر والی بلڈنگ پر پڑی۔ بلڈنگ پر بڑا سا بینر لگا تھا، ٹریننگ سینٹر کا، جہاں ٹریڈنگ کے کورسز کروائے جاتے تھے، ٹریڈنگ سکھائی جا رہی تھی۔ وہ فوراً سیدھا ہوا، اس نے سنا تھا ٹریڈنگ حرام ہے، یہی وجہ تھی کہ اس نے کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا تھا، لیکن ابھی وہ جن کاموں میں پڑا تھا وہ حرام کے ساتھ ساتھ ظالمانہ اور سفاکانہ بھی تھے۔ اسے یہاں سے نکلنے کے لیے اتنی رقم کی ضرورت تھی کہ اگر وہ حلال طریقے سے ساری زندگی میں کماتا تو عطا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بینر دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ جب اپنے اپارٹمنٹ پر لوٹا تو ایک نظر اس عالیشان اپارٹمنٹ پر ڈالی۔ اس نے چند مہینوں میں حاصل کر لیا تھا۔ اگر وہ حلال رزق پر ہوتا تو شاید ساری زندگی اتنا خوبصورت اپارٹمنٹ نہ لے پاتا۔ اس رات اس نے ساری رات بیٹھ کر ٹریڈنگ پر ریسرچ کی اور بہت ساری باتیں اس کے سامنے آئی۔ ہاں، یہ وہ واحد راستہ تھا جس پر چل کر وہ اتنی رقم کما سکتا تھا، ان کا قرض ادا کر سکے۔ اگلے دن جب وہ کام پر آیا تو رجب ہنستے ہوئے اس کے برابر میں بیٹھا۔ کیوں ہنس رہے ہو؟ اس نے رجب سے پوچھا۔
یہی کہ آپ محترم ٹریڈنگ کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اس کے پوچھنے پر آلیان چونکا۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم میری جاسوسی کر رہے ہو؟ آلیان کے ماتھے پر بل پڑے۔ تمہاری جاسوسی میں نہیں کرا، بلکہ مجھے سمیت اس ٹیم میں کام کرنے والے ہر شخص کی جاسوسی ہوتی ہے۔ ایک ایک لمحے کی خبر اوپر جاتی ہے کہ کون کیا کرا اور کیا نہیں کرا۔ ٹریڈنگ میرا ذاتی عمل ہے، اس معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، عالیہ نے سختی سے کہا۔ رجب حمایت میں سر ہلانے لگا۔ ہاں بالکل تمہارا ذاتی عمل ہے، کوئی تمہیں بالکل نہیں روکے گا، پر ایک بات اپنے دھیان میں رکھنا، تم نے زیور بیچ کے جو رقم حاصل کی تھی وہ پوری رقم تم چکا نہیں سکے تھے، اور تمہارے یہاں لانے سے پہلے تم سے چھین بھی گئی تھی۔ تم ٹریڈنگ سے کروڑوں بھی کما لو نا تو وہ تم سے چھین لیے جائیں گے۔ تم ایک بار پھر اس دلدل میں آ گئے تو پھر نکل نہیں سکتے۔ عالیہ اس سے باور کروایا۔ میں کوشش ضرور کروں گا، عالیہ نے کہا۔ مرضی ہے تمہاری، کوشش کر لو، لیکن ایک مفید مشورہ ہے، ٹریڈنگ آسان نہیں ہے، جو کما رہے ہو نا وہ سب کا سب کھپ جائے گا، ریٹرن بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ رجب نے کہا۔ عالیہ خاموش رہا۔ اور ویسے بھی تم تو حرام حلال کے چکر میں پڑے ہوئے تھے نا، تو اب یہ چھوڑ کے وہ کرو گے تو سکون مل جائے گا۔ اس کے سوال پر عالیہ نے مٹھی بھیجی۔ اس وقت وہ کوئی جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگلے دن سے اس نے ٹریڈنگ شروع کی، اور رجب کے کہنے کے مطابق وہ پیسے ٹریڈنگ میں ہارتا گیا۔ وہ جتنے لاکھوں اس ٹیم میں رہتے ہوئے کماتا وہ سارے ٹریڈنگ میں لگا دیتا، لیکن حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ اس نے ہار نہ مانی، یہ بھی حرام کا پیسہ تھا، اگر ضائع جا رہا تھا تو جائے، اس نے کون سا اپنی محنت سے کمایا تھا۔ کچھ دنوں بعد اس نے آن لائن ایک لڑکے سے دوستی کی اور اسے اتنی زیادہ رقم کی آفر کی کہ وہ عالیان کی ٹریڈنگ سکھانے پر مان گیا۔ 1 مہینہ لگا، لیکن عالیان نے اس لڑکے سے ٹریڈنگ سیکھی، اور اتنی سیکھی کہ عالیان کا لک اس ٹریڈنگ میں چلنے لگا۔ وہ جتنے پیسے ڈالتا وہ ڈبل ٹرپل اور اس سے بھی کہیں زیادہ ملٹی پلائی ہوتے جاتے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، عالیان کے بینک اکاؤنٹ کے اندر مالیت کے ہندسے بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ 3 مہینے لگے تھے، اور ان 3 مہینوں میں اس نے اس قدر مال جمع کر لیا تھا کہ وہ باس کو دے کر آزاد ہو سکتا تھا۔ وہ خوش تھا۔ تبھی اس کے اپارٹمنٹ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر رجب کھڑا تھا۔ رجب گھر کے اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا تم اس وقت؟ خیریت؟ عالیہ نے پوچھا۔ میرے لیے تو خیریت ہے، پر تمہارے لیے خیریت نہیں عالیہ۔ عالیان اس کے سامنے بیٹھا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ عالیان کے پوچھنے پر رجب نے اپنا موبائل کھولا اور ایک اسکرین شاٹ نکال کے عالیان کے سامنے رکھا۔ وہ عالیان کے بینک اکاؤنٹ اور اس کے کرپٹو والیٹ کا اسکرین شاٹ تھا جس کے اندر رقم موجود تھی۔ عالیان کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے رجب کو دیکھا۔ یہ میں نے نہیں کیا، یہ باس نے مجھے بھیجا ہے۔ تم نے رقم جمع کر لی نا آزادی کی؟ رجب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ عالیان خاموش رہا، صرف رجب کو گھورتا رہا۔ آخر اسے اس دلدل میں گھسیٹنے والا بھی تو رجب ہی تھا۔ میں تم سے 2 ٹوک بات کروں گا۔ باس نے مجھے تمہاری اکاؤنٹ ہیک کرنے کا کہا ہے۔ زیادہ وقت نہیں لگے گا عالیان، صرف 1-2 گھنٹے بمشکل لگیں گے اور تمہارا اکاؤنٹ صاف ہو جائے گا۔ یہ کام وہ ہر صورت میں کروائے گا۔ میں تم سے 2 ٹوک بات کروں گا۔ باس نے مجھے تمہارے یہ اکاؤنٹ ہیک کرنے کا کہا ہے۔ زیادہ وقت نہیں لگے گا عالیان، صرف 1-2 گھنٹے بمشکل لگیں گے اور تمہارا اکاؤنٹ صاف ہو جائے گا۔ یہ کام وہ ہر صورت میں کروائیں گے، میں نہیں کروں گا تو کسی اور سے۔ اس کے کہنے پر عالیان کے ہاتھ کی نسیں پھولنے لگی اور جبڑے تن گئے۔ کھل کر بولو رجب، کیا چاہتی ہو؟ میں سن رہا ہوں۔ عالیان کے کہنے پر رجب اس کے پاس آیا۔ یا نہیں باہر چلو۔ رجب نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا۔ عالیہ نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ جو بھی بات کرنی ہے یہی کرو۔ عالیان بات صاف ہے، باس کے خلاف جانے کا مت سوچو، تم اس دلدل سے نہیں نکل سکتے، اس چیز کو قبول کرو ورنہ باس بہت خطرناک ہے۔ عالیہ نے رجب کو دیکھا، لیکن آنکھوں سے اس طرح گھورا جیسے وہ کچھ اور سمجھنا چاہ رہا ہو۔ میں باہر کافی پینے جا رہا ہوں، اگر تمہیں ساتھ چلنا ہے تو ٹھیک، ورنہ تمہاری مرضی۔ یہ کہتے ہوئے رجب وہاں سے باہر نکل گیا۔ عالیان بھی رجب کے پیچھے باہر نکلا۔ ان لوگوں نے اپنی گاڑی کی جگہ کیب بک کروائی اور اس پہ جانے لگے۔ کیا میرے گھر میں کیمرے لگے؟ عالیہ نے پوچھا۔ رجب ہنسا۔ بہت دیر میں سمجھ آئی ہے تمہیں؟ اس کی بات پر عالیہ نے بے اختیار اپنا سر تھام لیا۔ اگر اس کے گھر میں کیمرے لگے تھے تو اس کے باس کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ وہ اس کے سامنے والیٹ کھول کے ساری مالیت نکال لیتا۔ تمہارے گھر میں، تمہاری گاڑی میں، ہر جگہ کیمرے کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ ریکارڈنگ ڈیوائس بھی لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا نا تم ان سب سے نہیں بچ سکتے، رجب نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر میں کیا کروں رجب، مجھے بتاؤ، عالیہ نے بے بسی سے پوچھا۔ اور اس بار پلیز مخلصانہ جواب دینا، میں جن حالات میں پھنسا ہوں وہ سراسر تمہاری وجہ سے پھنسا ہوں۔ رجب نے نفی میں سر ہلایا اور گہری سانس خارج کرتے ہوئے باہر
سڑک کے منظر کو دیکھنے لگا۔ تم غلط سمجھ رہے عالیان، میں نے تمہیں صرف راستہ دکھایا تھا، دھکیلا نہیں۔ لیکن خیر اب شکوے شکایتوں کا وقت نکل چکا ہے۔ رجب کی آواز میں پہلی بار عجیب سی سنجیدگی محسوس ہوئی۔ تو پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ اگر وہ میرا والیٹ اور اکاؤنٹ خالی کر دیں گے تو میں ان کے جنگل سے کیسے نکلوں گا؟ عالیان کی آواز سے بے بسی اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ رجب نے عالیان کی طرف رخ کیا۔ باس تم سے وہ رقم چھیننا چاہتا ہے کیونکہ اسے خبر ہو چکی ہے کہ تم یہاں سے نکلنے کی طاق میں ہو۔ وہ کبھی کسی کو جیتے جی اس دلدل سے نکلنے نہیں دیتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری رقم بھی بچے اور تمہاری جان بھی، تو تمہیں ایک خطرناک کھیل کھیلنا ہوگا، بالکل ویسا ہی کھیل جیسا تم ٹریڈنگ کی مارکیٹ میں کھیلتے ہو۔ سب کچھ داؤ پر لگانا پڑے گا، جان بھی۔ کیسا کھیل؟ عالیہ نے بھویں سکیڑی۔ باس کے اکاؤنٹ ہیک کرنے والے بندے کو پتہ ہے کہ تمہیں کب سرپرائز دینا ہے۔ تم سے پہلے وہ جتنے لوگوں کا ڈیٹا یا والیٹ خالی کروا چکا ہے ان سب کی ہسٹری میرے پاس ہے۔ میں تمہیں اس ہیکر کا پتہ اور لوکیشن دے سکتا ہوں، لیکن تمہیں اپنے سارے کرپٹو اثاثے فوراً کسی بالکل مختلف آف لائن ہارڈ ویئر والیٹ کولڈ والیٹ پہ ٹرانسفر کرنے ہوں گے، اور وہ بھی اگلے آدھے گھنٹے کے اندر اندر۔ رجب نے دھیمی آواز میں کہا۔ عالیان کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ ہارڈ ویئر والیٹ؟ لیکن اس کے لیے تو ہارڈ ویئر کی ضرورت ہوگی۔ اور گاڑی روکو، رجب نے ڈرائیور سے کہا۔ کیب ایک سنسان موڑ پر ہو گئی۔ رجب نے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹی سی پین ڈرائیو نما ڈیوائس نکالی اور عالیان کی طرف بڑھا دی۔ یہ لو، میں بھی اس نجس دلدل سے تھک چکا ہوں عالیان، بس فرق یہ ہے کہ تمہارے پاس اب بھی نماز اور حلال کی طرف لوٹنے کی طرف باقی ہے، اور میں اپنے زمین کا جنازہ بہت پہلے بڑھ چکا ہوں۔ یہ ہارڈ ویئر والیٹ لو، ابھی اپنے موبائل سے تمام رقم اس میں منتقل کرو اور کیب سے اتر جاؤ۔ اس کے بعد باس، میں یس نیٹ ورک کا کوئی بندہ یہ رقم تمہارے بغیر نہیں نکال سکتا۔ عالیہ نے ششدر رہ کر رجب کو دیکھا۔ ایک طرف اس کی برسوں کی غلطیوں کی سزا، زہرا کی نفرت کی وجہ سے ٹوٹا ہوا دل، اور دوسری طرف آزادی کا یہ آخری اور واحد راستہ۔ اور تم پر باس شک نہیں کرے گا؟ عالیہ نے ڈیوائس تھامتے پوچھا۔ رجب تمزیہ مسکرایا۔ بالکل، باس کو شک بھی ہوگا، اور ممکن ہے وہ میری جان کا دشمنی بن جائے، اور اس کے اندر اپنی ساری اماؤنٹ ٹرانسفر کرنے سے تم بھی بچ نہیں پاؤ گے۔ وہ تمہیں پکڑ کر بھی تم سے یہ ساری رقم چھین سکتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ عالیہ نے اپنا ہاتھ گاڑی کے دروازے پر مارا اور رجب کو گاڑی سے اترنے کے لیے کہا، اور خود بھی گاڑی سے اتر گیا۔ اگر ہر حال میں ہمیں اسی دلدل میں پھنسنے رہنا ہے تو پھر میں یہ پیسے بچا کر کیا کروں گا؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ رجب زور سے ہنسا۔ تم ہنسنا بند کرو گی رجب؟ عالیان غرایا۔ اگر ہنسنا نہیں تو تمہیں بات کی سنگینی کا اندازہ کیسے دلاتا؟ اب میری بات کان کھول کر سنو۔ باس کے پاس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، باس کو راستے سے ہٹانا، ورنہ تم کچھ بھی کر لو تم یہاں سے نہیں نکل سکتے، اور میں کچھ بھی کر لوں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ رجب کے کہنے پر عالیان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ رجب نے کیب ڈرائیور کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور پیسے اس کی جانب بڑھا دیے۔ کیب ڈرائیور پیسے لیتے ہی وہاں سے نکل گیا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے باس کا قتل؟ عالیہ نے گھبرائے ہوئے انداز سے پوچھا۔ رجب نے سگریٹ سلگائی اور بالکل نارمل انداز میں ہاں میں سر ہلایا۔ باس کے قتل کی بات کر رہا ہوں، تمہارے قتل کی نہیں جو تم اتنا گھبرا رہے ہو۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم قتل کی بات کر رہے ہو؟ عالیان چلایا۔ ہاں میں قتل کی بات کر رہا ہوں، اور میں کسی نیک ولی اللہ کے قتل کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں ایک ایسے آدمی کے قتل کی بات کر رہا ہوں جس نے ہزاروں لڑکیوں کو باہر ملک بھیجوایا ہے، ہزاروں بچوں کو مروایا، اور نہ جانے کتنے جرائم کیے جن کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ اندازہ تو تمہیں ہو ہی گیا ہوگا، رجب نے کہا۔ عالیان بے اختیار سر پکڑ کے فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھ سے ان گناہوں کا بوجھ برداشت نہیں ہو رہا، اور میں قتل کر دوں؟ عالیہ نے غصے سے کہا۔ رجب نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تم یہ قتل کر کے کوئی گناہ نہیں کرو گے، بالکل نیکی ہی کرو گے، تم جانتے نہیں ہو۔ خیر، صاف بات یہ عالیان کہ آج وہ تم سے یہ کام کروا رہا ہے، جیسے جیسے تم پرانے ہوتے جاؤ گے تمہارے لیے جرم بڑھتا ہوتا جائے گا، کل کو تم مرڈر میں بھی شامل ہوگے، لیکن فرق یہ ہوگا کہ آج میں تمہیں گنہگار کا مرڈر کرنے کا کہہ رہا ہوں، لیکن باس تم سے کل کو کسی معصوم انسان کا قتل کروائے گا۔ تم نہیں جانتے تم کہاں تک جاؤ گے، اس لیے کہہ رہا ہوں بچنے کا تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ میرے ساتھ مل کے باس کو ختم کر دو۔ عالیان سنگین نظروں سے رجب کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، اگر میں تمہارے ساتھ مل کر اسے قتل کروا بھی دوں تو ان سب میں تمہارا کیا فائدہ ہے؟ رجب زور سے ہنسا۔ فائدہ ہی فائدہ ہے، تمہیں کیا لگتا ہے یہ باس اصل باس ہے؟ اس جیسے ہزاروں باس اس ملک میں کام کر رہے ہیں، یہ تو صرف ایک چھوٹا سا مینیجر ٹائپ کا بندہ ہے، اصل باس تو کوئی اور ہے۔ تو صاف بات یہ ہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، میں اس طاقت کی دنیا میں بہت آگے نکلنا چاہتا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اس کو ختم کر دوں اور اس کی جگہ پر بیٹھوں۔
مجھے صاف بات ہے اس کی جگہ چاہیے۔ عالیہ نے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے آج تک صرف سنا تھا کہ طاقت اور دولت کا نشہ بہت خراب ہوتا ہے، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن میرا وعدہ ہے تم سے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ باس کی مرضی، جیسے ہی میں اس کی جگہ پر بیٹھوں گا میری طرف سے تم آزاد ہو، تمہیں کوئی پیسہ بھی نہیں دینا پڑے گا، رجب نے کہا۔ تبھی آلیان کے فون پر نوٹیفیکیشن آئی۔ عالیہ نے فون نکال کر دیکھا تو پھترائی نظروں سے رجب کو دیکھنے لگا۔ رجب نے آلیان کے ہاتھ سے فون لے کر دیکھا اور مسکرانے لگا۔ کہا تھا نا اس سے پیسے ٹرانسفر کر لو، ہو گئے تمہارے اکاؤنٹس خالی، اب بتاؤ کیسے نکالو گے باہر؟ رجب نے بھے میں چکاتے پوچھا۔ عالیہ نے سر تھام لیا۔ رجب اس کے برابر بیٹھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سمجھو عالیہ، تھوڑا مشکل ہے لیکن آگے کے حالات اور خراب ہے، تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ عالیہ نے رجب کو دیکھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے سوچنے کے لیے۔ رجب نے ہاں میں سر ہلایا اور اس کے کندھے پر تھپکی دے کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وقت دیا تمہیں، آج کی رات جی بھر کے سو جاؤ۔ یہ کہتے ہی رجب نے واپس کیب بک کروائی اور وہ دونوں کیب میں بیٹھ کر ایک بار پھر عالیان کے اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اپارٹمنٹ کے باہر گاڑی رکی تو رجب گاڑی میں ہی بیٹھا رہا اور عالیان اتر گیا۔ عالیہ نے پلٹ کر رجب کو دیکھا۔ مجھے کچھ پیسے چاہیے کیونکہ سارے اکاؤنٹس خالی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، بھیج رہا ہوں پیسے، تم تو ویسے بھی ٹریڈنگ کنگ بن گئے ہو، ڈبل کر لینا۔ یہ کہتے ہی رجب وہاں سے چلا گیا۔ عالیان واپس گھر میں داخل ہوا تو ہر چیز کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ اس کے سارے والیٹس خالی ہو چکے تھے اور رجب کی ساری باتیں بالکل درست تھیں۔ وہ چاہ کر بھی اس ذلت سے نہیں نکل سکتا تھا۔ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ تھا ہی نہیں سوائے اس راستے کے جو رجب بتا رہا تھا۔ اس نے پوری رات کروٹیں بدلتے گزاری تھی۔ اسے کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جس سے وہ مشورہ کر سکے، اور پھر اس نے یہ فیصلہ کیا تھا وہ ان تمام گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا تھا تو قتل جیسے گناہ کا بوجھ تو کبھی نہیں اٹھا سکے گا۔ اس نے اگلے دن ہی رجب کو انکار کر دیا کہ وہ دوبارہ اس موضوع پر اس سے بات نہ کرے۔ وہ کسی صورت ان سب میں رجب کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ رجب بھی خاموش ہو گیا تھا، لیکن رجب کی بات بالکل درست ثابت ہوئی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے اور عالیان پرانا ہوتا جا رہا تھا، غلط کاموں کا سلسلہ پہلے سے زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آج اس نے اپنی آنکھوں سے ایک معصوم لڑکی کا ریپ ہوتے دیکھا تھا اور عالیان کا وجود سنسنا اٹھا تھا۔ پوری رات عالیان بستر پر تڑپتا رہا، وہ چاہ کر بھی اس لڑکی کو بچا نہیں پایا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے سنا تھا کہ ایمان کا آخری درجہ ہوتا ہے جب برائی ہوتے دکھنا اور اس برائی کو دل میں برا سمجھنا، یعنی وہ ایمان کے آخری درجے پر پہنچ گیا تھا۔ موت کے خوف نے اسے آگے بڑھنے نہیں دیا تھا۔ اگلے دن اس سے بھی برا ہوا تھا جب اسے 12 معصوم لڑکیوں کی انفارمیشن ملی تھی۔ ان 12 لڑکیوں کو باہر ملک بھیجا جا رہا تھا۔ اس نے باس کو یہ کام کرنے سے منع کیا تھا، لیکن پھر بھی اس سے زبردستی کروایا گیا تھا۔ ایک اور بوجھ اس کے دل پر پڑا تھا، یعنی اب وہ ہیومن ٹریفکنگ کے کیس میں بھی انوالو ہو گیا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور پھر تھک ہار کر اس نے رجب کی بات ماننے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے فون کر کے رجب کو کافی پر باہر چلنے کا کہا تھا۔ اس کی کافی کا سن کر ہی رجب سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کے بات ماننے پر آمادہ ہے۔ کافی شاپ میں بیٹھے ہوئے عالیان یک ٹک کافی کو گھور رہا تھا اور رجب عالیان کو تم جو کہہ رہے تھے میں اس پر راضی ہوں، مجھے بتاؤ کب اور کیسے کرنا ہے؟ عالیان کے کہنے پر رجب نے پرسکون سانس لیا اور پھر اسے سب کچھ سمجھانے لگا۔ 3 دن بعد ہی رجب نے عالیان کے ساتھ مل کر باس کو قتل کر دیا تھا اور ان سب میں وہ لڑکی بھی شامل تھی جو باس کی گرل فرینڈ تھی۔ بدلے میں رجب نے اسے پہلے سے زیادہ بڑھ کر دولت، عہدہ اور پاور دی تھی اور عالیان کو آزاد کر دیا تھا۔ نہ صرف آزاد کیا تھا بلکہ عالیان کی جو رقم ہیکنگ کے ذریعے اس کی والیٹ سے نکلوائی گئی تھی وہ رقم بھی واپس عالیان کو مل گئی تھی۔ اس رقم کو عالیہ نے مختلف جگہوں پر خرچ کیا تھا۔ اس نے سدرا اور اپنی ماں کے نام پر مسجدیں اور مدرسے تعمیر کروائے تھے، کنویں بنوائے تھے اور یتیم خانوں میں غریبوں کی مدد کی تھی، لیکن ان سب کے باوجود وہ سکون نہیں پا رہا تھا۔ وجہ اس کی حرام کمائی تھی، لیکن حرام کی لت تو حرام کی تھی اور اسے بھی شاید لگ چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ٹریڈنگ نہیں چھوڑی تھی۔ وہ جتنے پیسے خرچ کرتا پیسہ اتنے ہی زیادہ اس کے پاس آتا جاتا۔ پیسوں کا نشہ اس کے وجود پہ بسنے لگا تھا۔ شاید اسے گناہ کی عادت پڑ گئی تھی کہ اب وہ رات کو سکون سے سونے لگا تھا۔ اسی دوران اسے خبر ملی تھی کہ کوٹھے پر کچھ غریب لڑکیاں ہیں جنہیں اغوا کر کے وہاں بٹھایا گیا ہے۔ وہ ان لڑکیوں کو آزادی چاہتا تھا،
لیکن اس نے بات کی تو معلوم ہوا کہ پولیس ان کوٹوں پر چھاپا نہیں مار سکتی، اور اگر پولیس نے چھاپا مارا بھی تو اس میں بہت اونچے اونچے ہاتھ شامل ہیں، اور فی الوقت آلیان ان سب سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خود سیٹ بن کر کوٹھے پر گیا تھا تاکہ ایک ایک کر کے ان لڑکیوں کو خرید کر آزاد کر سکے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ پہلے ہی دن اس کا سامنا زہرا سے ہو جائے گا، زہرا شمس الدین سے۔ اس نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ ریوالونگ چیئر سے کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ گھٹن محسوس ہوئی تو اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے اور آستینیں اوپر چڑھائیں۔ وہ بنگلے کے اندرونی حصے میں داخل ہوا۔ ملازمین اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ اس نے میٹ سے پوچھا۔ میٹ نے کمرے کی جانب اشارہ کر دیا۔ لباس ٹھنڈا پہنایا اسے۔ عالیہ نے کمرے کی جانب بڑھتے پوچھا۔ جی سر۔ ملازم نے ادب سے کہا۔ کھانا کھلائے کچھ؟ عالیہ نے اگلا سوال کیا۔ کہا تھا سر، پر انہوں نے انکار کر دیا، کہتی ہیں گھر جا کر کھائیں گی۔ ملازمہ کے بتانے پر وہ چونکا اور طنزیہ ہنسا۔ گھر جا کر ایسے کیسے؟ اگر وہ کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو یقیناً وہ اسے آزاد کر دیتا، لیکن وہ زہرا شمس الدین کو تو کسی صورت نہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اندر کے کمرے کا درجہ حرارت باہر سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ عالیہ نے داخل ہوتے ہی کمرے کا دروازہ بند کیا۔ زہرا بیڈ پر سمٹ کر بیٹھی تھی۔ کسی کی موجودگی محسوس کرتی اس نے چادر سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ عالیہ نے اس کی اس حرکت پر ہنسا اور اس کے سامنے صوفے پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ وہ یک ٹک زہرا کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں چادر کے اندر سے بھی نمایاں تھیں۔ زہرا بھی اسے دیکھنے لگی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری ایک بار ابا سے بات کروا دو پلیز، اس نے عالیہ سے التجا کی۔ کیوں کرواؤں؟ عالیہ نے الٹا سوال کیا۔ کیا مطلب کیوں کرواؤں؟ میں یہاں تمہارے ساتھ تو نہیں رہ سکتی نا؟ تو میری ابا سے بات کروا دو، وہ مجھے لینے آ جائیں گے، زہرا نے کہا۔ عالیہ نے اس کی بات پر ہنسا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے زہرا، کتنی رقم ادا کی ہے میں نے تمہاری؟ جتنی تمہارے باپ نے ساری زندگی کمایا نہیں ہے نا؟ اس سے کہیں زیادہ رقم دے کر خریدا ہے میں نے تمہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ کوئی صدقہ خیرات ہے جو میں تمہیں خرید کے لاؤں گا اور آزاد کر دوں گا؟ تم میرے اس کمرے پڑی ہوئی اشیاء کے مترادف ہو۔ جیسے ان اشیاء کو میں نے اپنے استعمال کے لیے خریدا ہے نا، ویسے ہی تمہیں خریدا ہے۔ عالیان کی بات پر زہرا کے وجود میں کپ کپی پیدا ہوئی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ عالیہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ کیونکہ تم ہمارے پڑوسی تھے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ پڑوسیوں کے پڑوسیوں پر بہت حقوق ہوتے ہیں۔ اس کی بات پر عالیہ چڑھا۔ اف، تم جیسے لوگوں کے منہ سے نہیں یہ دینداری والی باتیں بالکل اچھی نہیں لگتی۔ کروائی ہے میں نے تمہاری بایوگرافی، کسی لڑکی کے ساتھ بھاگی تھی نا؟ ایک بھاگی ہوئی لڑکی کے منہ سے ایسی بات بہت بری لگتی ہے۔ عالیہ کی بات پر زہرا کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑنے لگا۔ ویسے کیا نام تھا تمہارے اس عاشق کا جس کے ساتھ تم بھاگی تھی؟ ویسے بڑا ہی کوئی بیکار عاشق تھا، تمہیں اس نے کوٹے پر بھیج دیا، یقیناً پہلے خود استعمال کیا ہوگا۔ اس کے بعد پر زہرا چٹک اٹھی۔ اپنی زبان بند رکھو، خبردار جو میرے کردار کے خلاف ایک لفظ بھی کہا۔ وہ غرائی۔ عالیہ فوراً سنجیدہ ہوا، ٹانگ نیچے رکھتے ہوئے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر ٹکائے، اور زہرا کو گھورنے لگا۔ اپنی آواز نیچے رکھ کر بات کرنا، آواز بلند ہوئی تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ تم جیسی لڑکیاں سر اٹھا کر اور نظریں ملا کر بات کرتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ تم لوگوں کی نظریں تو زمین میں گڑی ہوئی ہونی چاہیے، سمجھی؟ وہ غرایا۔ زہرا نے بے ساختہ آنکھیں میچ لی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ جیسا وہ سوچ رہی تھی ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا نام تھا تمہارے بوائے فرینڈ کا؟ عالیہ نے ایک بار پھر صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ زہرا اسے زخمی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ابھی کہا نا تم جیسی لڑکیاں نظریں نہیں ملاتی، جھکاؤ اپنی نظریں۔ عالیہ کے غصے سے کہنے پر زہرا کی منہ سے سسکی نکلی۔ تمہیں بتایا نہیں، کیا نام تھا تمہارے بوائے فرینڈ کا؟ عالیہ نے پھر سے پوچھا۔ زہرا خاموش رہی۔ ارباز نام تھا ہے نا؟ عالیہ کے پوچھنے پر زہرا نے ایک بار پھر نظر اٹھا کر دیکھا۔ پورا نام شاید ارباز جنید، کسی مشہور امیر خاندان کا لڑکا ہے۔ اس امیر خاندان کے لڑکے کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ اس نے تمہیں کوٹے پر بھیج دیا؟ رقم کے لیے؟ مجھے تو کوئی اور معاملہ لگتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تھی جس کا بدلہ اس نے یوں لیا؟ عالیہ کی بات پر زہرا کا دماغ بری طرح گھومنے لگا۔ اس کے ذہن میں وہ سارے مناظر گھومنے لگے جب اس نے ارباز سے بدتمیزی کی تھی۔ اس کے بعد ارباز کا اس کے پیچھے آنا، اس کا دین سیکھنا، محبت کا ناٹک اور شہریار کا درمیان میں آنا۔ اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے آیا کہ سب کچھ کہیں شہریار نے عالیہ سے تو نہیں کروایا۔ لیکن پھر اس نے فوراً ذہن کو جھٹکا، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ ارباز اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ کن خیالوں میں کھو گئی؟ عالیہ کے پکارنے پر وہ ہوش میں لوٹی۔ بتاؤ نا، ویسے تمہاری پسند پر افسوس ہے، وہ کیا کرے، تم جیسی مڈل کلاس لڑکیاں امیروں کے چکر میں ہی پھنستی ہیں۔
ساری زندگی دولت نہیں دیکھی ہوتی نا، اس لیے فوراً اپنا آپ ایسے آوارہ امیرزادوں پر نچھاور کر دیتی ہیں۔ افسوس ہے مجھے تم پر۔ آلیان کے کہنے پر زہرا گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اٹھ کر آلیان کا منہ توڑ دے، پر بے بس تھی کیونکہ اس وقت وہ آلیان کے رحم و کرم پر تھی۔ تم ایک بار ابا کو فون ملا دو، تم نے جتنی بھی رقم دی ہے کوٹھے پر وہ ابا تمہیں لوٹا دیں گے۔ اس نے روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے۔ آلیان نے بغیر دیکھے اس کے مخروطی اور خوبصورت ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ جب ہم کوئی چیز خرید لیتے ہیں نا زہرا، تو وہ ہماری ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے بیچیں یا نہ بیچیں یہ ہماری مرضی ہے۔ اب مجھے تمہیں بیچنا ہی نہیں ہے تو تمہارے ابا تمہیں کیوں خریدیں گے؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ اپنے لیے چیز کا لفظ سنتے ہی زہرا کے دل پر جیسے بجلی گری۔ خیر، میرا خیال ہے تم بہت زیادہ تھکی ہوگی، آخر اتنے دنوں سے کوٹے پر تھی، نہ جانے کتنے آنے جانے والوں کو تم نے خوش کیا ہوگا۔ آلیان نے افسوس سے کہا۔ ویسے مولوی شمس الدین، آلیان کہتے کہتے رکا۔ اسے اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ زہرا کو اپنے باپ کے مرنے کی خبر نہیں تھی، اس لیے فی الحال اس بات کو چھپانے کا ہی فیصلہ کیا۔ ابھی وہ کوٹے سے آئی تھی، کیا پتہ یہ صدمہ سہ پاتی یا نہیں۔ خیر، آرام کرو، کل سے مجھے خوش کرنا، کہتے ساتھ ہی آلیان کمرے سے نکل گیا تھا، اور زہرا وہی بیڈ پر گرتی ہوئی بری طرح سے رونے لگی تھی۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ جب ملازمہ واپس کمرے میں آئی، میڈم کھانا کھا لیں۔ وہ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ زہرا نے اسے زخمی نظر سے گھورا۔ کہانا نہیں کھانا، لے جاؤ اسے۔ وہ قررائی۔ ملازمہ پاس آئی، ٹرے اس کے سامنے بیڈ پر رکھ دی۔ سر کا حکم ہے کہ آپ ہی کھانا کھا لیں ورنہ مجبوراً ان کو دوبارہ آنا پڑے گا۔ ملازمہ کے کہنے پر زہرا نے زور سے آنکھیں میچیں اور اپنا سر بیڈ کے گدے پر رگڑنے لگی۔ ابا پلیز مجھے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ملازمہ کھانا رکھ کر جا چکی تھی، لیکن زہرا نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ روتے روتے کب اسی بیڈ پر سو گئی اسے معلوم ہی نہیں ہوا۔ اس بار سونے میں فرق تھا۔ پہلے جب وہ کوٹے پر سوتی تھی تو ایک الگ سے خوف میں سوتی تھی، ہلکی سی آہٹ پر بھی اس کی آنکھ کھل جاتی تھی، لیکن آج وہ سوئی تو سوتی ہی چلی گئی۔ زہرا کے کمرے سے نکل کر آلیان اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اس کا سر بری طرح سے درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے زہرا سے وہ ساری باتیں کر تو لی تھی، پر اب خود کو تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس سے اس نے محبت کی تھی، شاید وہ محبت اب بھی دل میں کہیں نہ کہیں زندہ تھی، جسے وہ قبول کرنے سے انکاری تھا، ورنہ آج زہرا سے کی ہوئی باتیں اسے تکلیف نہ دیتی۔ مجھے یہ سب اس لیے تکلیف دے رہا ہے کیونکہ میری نیچر ویسی نہیں ہے۔ میں اپنے منہ میں مولوی شمس الدین جیسی زبان نہیں رکھ سکتا، کسی کی کردار کی دھجیاں نہیں اڑا سکتا۔ اس نے آئینے میں دیکھتے ہوئے خود سے کہا۔ اسے لگا جیسے آئینہ اس پر ہنسا ہو۔ مولوی شمس الدین جیسی زبان اپنے منہ میں رکھ لی آلیان؟ ابھی جو تم نے اپنے الفاظ کے نشتر اس کے دل پر مار کر آئے ہو نا، بھول گئے ہو؟ آئینے میں کھڑے آلیان کے عکس نے سوال کیا۔ میں نے کچھ جھوٹ نہیں کہا، وہ لڑکی جیسی ہے، میں نے اسے آئینہ دکھایا ہے۔ آلیان نے نفرت سے کہا۔ شیشے میں کھڑا اس کا عکس ہنسنے لگا۔ مولوی شمس الدین بھی تو آئینہ ہی دکھاتے تھے لوگوں کو۔ اس بات پر آلیان نے زور سے اپنی آنکھیں میچی۔ مولوی شمس الدین ہر ایک کو آئینہ دکھاتے تھے، اور جھوٹا آئینہ دکھاتے تھے جو حقیقت نہیں ہوتی تھی، وہ کہتے تھے۔ آلیان نے غصے سے کہا۔ اسے برداشت نہیں ہوا تھا کہ اس کا عکس اس کا موازنہ مولوی شمس الدین سے کر رہا تھا۔ تمہیں کیا پتا زہرا کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ کیا پتا تم جو کہانی سوچ رہے ہو وہ نہ ہو، کچھ اور ہو؟ زہرا کو بول رہے ہو، کل تم سب کو بولو گے۔ بی کیئرفل آلیان، اس کے عکس نے اسے محتاط رہنے کو کہا۔ آلیان سر جھٹکتا ہوا بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ اسے اچانک یاد آیا کہ مولوی شمس الدین مر گئے تھے، زہرا بھاگ گئی تھی، یہ معاشرہ تو سب کے لیے بہت خطرناک تھا۔ درختہ اور انڈی کا کیا ہوا؟ اس خیال کے آتے فوراً سیدھا ہوا۔ اس کے فون اٹھا کر واپس اپنے اس آدمی کو فون ملایا اور درختہ اور اس کی ماں کا حال چال دریافت کیا، لیکن آگے سے جو سننے کو ملا وہ اور بھی زیادہ حیران کن تھا۔ دروازے پر کون تھا درختہ؟ اس کی ماں نے پوچھا۔ اس وقت رات کے 11:30 بج رہے تھے اور اس کی ماں عدت میں تھی۔ ان کے شوہر مولوی شمس الدین کے انتقال کو ابھی 15 دن گزرے تھے۔ زہرا واپس لوٹی تھی، نہ ہی اس کے عاشق ارباز خان کا دادا کی ان دہلیز پر آیا تھا۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ زندگی اور مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ محلے والوں نے ان کا جینا حرام کر دیا تھا۔ ان کے باہر نکلتے ہی وہ عجیب طنزیہ باتیں کرتے تھے، اور محلے کے آوارہ لڑکوں کو تو گویا موقع ہی مل گیا تھا۔
درختہ کا باہر آنا جانا محال ہو گیا تھا۔ لڑکے اس کا پیچھا کرنے لگے تھے اور وہ ان سب باتوں سے شدید پریشان ہو چکی تھی۔ راتوں کو بھی کوئی نہ کوئی ان کے دروازے پر دستک دے دیتا تھا۔ اب بھی 11:30 بجے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ دروازے کے پاس گئی اور اندر سے پوچھا، کون؟ باہر سے کسی مرد کی آواز آئی۔ میں گھر جا رہا تھا تو سوچا آپ سے پوچھ لوں، آپ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ گھر میں کوئی مدد نہیں ہے نا؟ کوئی مرد نہیں نا، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ درختہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے بغیر کوئی جواب دیے منہ موڑ لیا اور واپس اندر آ گئی۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا، ہر مرد ان کا ہمدرد بن کر ان کے دروازے پر پہنچ جاتا تھا۔ لیکن یہ ہمدردی ہرگز نہیں تھی، بلکہ ہر کوئی اپنا ہاتھ صاف کرنے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ کیا وہ یہ بات نہیں جانتی تھی؟ کوئی نہیں اماں، ایک اور شخص آیا تھا مدد کے لیے، اس نے رنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کی ماں کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا درختہ کے آگے کیا۔ درختہ نے ایک نظر روٹی کو دیکھا اور نگاہیں پھیر لی۔ مجھے بھوک نہیں اماں، میری بھوک تو ابا کے ساتھ ہی مر گئی ہے۔ وہ یہ کہتے روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی ماں اس کے پیچھے آئی اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے معلوم ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ میری بیٹی اس آزمائش میں پوری اترے گی۔ اپنی ماں کے ان الفاظ پر درختہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی اور ماں کی گود میں اپنا چہرہ رکھ کر بری طرح سے رونے لگی۔ اس کی ماں آہستہ آہستہ درختہ کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ درختہ کو ایک عجیب سا سکون ملنے لگا اور جیسے جیسے یہ سکون بڑھتا گیا وہ نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ فجر کی اذانوں کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو اس کی ماں یوں ہی دیوار سے پشت ٹکائے بیٹھی تھی۔ ان کا ہاتھ ابھی بھی درختہ کے بالوں پر رکھا ہوا تھا۔ وہ شاید درختہ کے سر کو سہلاتے سہلاتے خود بھی بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ درختہ اٹھی۔ اماں آپ تھک گئی ہوں گی۔ درختہ نے انہیں ہلایا، لیکن اگلے ہی لمحے درختہ کی جان حلق میں آ گئی۔ اس کے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی جب کندھا ہلانے پر اس کی ماں بے جان ہو کر بیڈ سے نیچے گر پڑی۔ اماں، اماں خدا کے لیے آنکھیں کھولیں، اماں اللہ کے لیے آنکھیں کھولیں، میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں اتنا برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ پلیز، میں یہ آزمائش برداشت نہیں کر سکتی، میں اتنی بڑی آزمائش سے مزید نہیں گزر سکتی۔ وہ یہ کہتے ہوئے اپنی ماں کا بے جان وجود بری طرح جھنجھوڑنے لگی، لیکن اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو ہوش میں لوٹتی نہ۔ وہ رات کو اس کا سر سہلاتے سہلاتے کب اس فانی دنیا سے کوچ کر گئی، درختہ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ ماں! اس کی چیخیں پورے ویران گھر میں گونجنے لگی۔ اس نے جلدی سے برقع اوڑھا اور کانپتے ہاتھوں سے فجر کے وقت باہر نکلی۔ اس نے پڑوسیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پڑوسی مرد اور عورت ہڑبڑا کر باہر آئے تو سامنے درختہ کو حواس باختہ دیکھا۔ کیا وہ درختہ سب ٹھیک تو ہے؟ انہوں نے گھبرا کر پوچھا۔ اماں کو کچھ ہو گیا، وہ اٹھ نہیں رہی، پلیز کچھ کریں، ان کو اٹھائیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ پڑوسیوں سمیت آس پاس کے دیگر دروازے بھی کھلنے لگے۔ لوگ درختہ کے ساتھ اندر آئے اور اس کی ماں کو اٹھانے کی کوشش کی، پر سب کوششیں بیکار تھیں، ان کی موت کی تصدیق کر دی گئی۔ درختہ کے اوپر ایک کے بعد ایک دوسرا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ نہیں اماں، آپ نہیں جا سکتی، آپ نے کہا تھا نا کل رات کے سب ٹھیک ہو جائے گا، آزمائشیں گزر جائیں گی۔ پر آزمائش تو نہیں گزر رہی اماں، پلیز اللہ کے لیے آنکھیں کھولیں، اللہ تعالیٰ پلیز میری امی کو اٹھا دے۔ وہ بری طرح روتے ہوئے اپنی ماں کے بے جان سینے پر سر رکھ کر بڑکنے لگی۔ تبھی محلے کی بوڑھی عورت نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ حوصلہ رکھو درختہ، تمہاری امی تمہیں چھوڑ کے چلی گئی ہیں، پر اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا، اللہ کسی کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ان کے کہنے پر درختہ روتے ہوئے واپس اپنی ماں کے سینے سے لپٹ گئی۔ غسل دینا ہے درختہ، ہمت کرو بیٹا، خود کو سنبھالو۔ ایسے وقت میں اللہ کو اپنے بندے کا صبر اور یقین بہت پسند آتا ہے، جب سب ختم ہونے کے بعد بھی اس کا بندہ اس سے راضی رہتا ہے اور کہتا ہے نا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، تو پھر اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے درختہ کو پیار سے سمجھایا۔ درختہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس نے اپنی ماں کے سر پر ہاتھ پھیرا، ان کے ماتھے پر شدت سے بوسہ دیا اور ان کے دونوں گالوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ اماں کو غسل میں خود دوں گی، اس نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے کہا۔ اپنی ماں کو غسل دیتے ہوئے اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ اس کے بعد اس کا دنیا میں کوئی رشتہ نہیں بچا تھا۔ باپ مر گیا تھا، ماں بھی چلی گئی تھی اور زہرا نہ جانے کہاں تھی۔ شہر میں تو اس کا کوئی دور کا رشتہ دار بھی نہیں رہتا تھا۔ وہ حقیقتاً بے آسرا ہو چکی تھی، لیکن اسے اب بھی یقین تھا کہ اس کا اللہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کی ماں کو کفن پہنایا گیا۔ وہ ان کے جنازے کے سرہانے بیٹھے قرآن پاک کھول کر تلاوت کرنے لگی۔ آنسو ٹپ ٹپ گر کر قرآن کے مقدس اوراق کو بھگونے لگے تھے۔
اس نے قرآن پاک پر اپنا ماتھا ٹکایا اور اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی، پر آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ رو رو کر اس کی ہنچکیاں بند گئی تھیں۔ جب اس کی ماں کو رخصت کرنے کا وقت آیا تو اس کے لیے خود کو سنبھالنا محال ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کے جنازے سے چمٹ گئی۔ محلے والوں نے بمشکل درختوں کو کھینچ کر جنازے سے الگ کیا۔ امی جا رہی ہیں، امی واپس نہیں آئیں گی، ابو چلے گئے، ابو بھی واپس نہیں آئیں گے، زہرا بھی نہ جانے کہاں ہے، میں اکیلی اس گھر میں کیسے رہوں گی؟ اسے اپنے ہی گھر سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ گھر کو دہشت ناک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی محلے کی ایک عورت نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پریشان مت ہو درختہ، جب تک تمہارا کوئی انتظام نہیں ہوتا میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہ لوں گی۔ آج ان کے سینے سے لگ کر بھی درختہ کو وہ سکون اور اطمینان نہیں ملا جو اسے ہمیشہ اپنی ماں زرینہ بیگم کے سینے سے لگ کر ملتا تھا۔ وہ ایک ہی لمحے میں بالکل خالی ہاتھ ہو گئی تھی اور اس سب کی وجہ زہرا پری تھی۔ لیکن وہ زہرا کو کوس بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ خود نہ جانے کس مصیبت میں پھنسی تھی کہ آج تک واپس نہیں لوٹی تھی۔